آگے دیکھیے اللہ کے نبی حضرت مولا کائنات کے تعلق سے کیا فرماتے ہیں. اور آپ کو ایک حدیث میں بیان فرماؤں, مسجد نبوی کے تعلق سے ہم لوگ جانتے ہیں کہ مسجد نبوی کے 8-10 حجرے ایسے تھے جس کے دروازے مسجد نبوی میں جا کر کے کھلتے تھے. جس طریقے سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب مسجد نبوی میں آنا مقصود ہوتا تو ڈائریکٹ آپ حجرے کا دروازہ کھولتے اور مسجد نبوی میں حاضر ہو جاتے. اسی طریقے سے 8-10 صحابہ بھی اسی طریقے سے مسجد میں آتے. ان میں حضرت مولا کائنات کی ذات تھی جن کے لیے ایک حجرے کو اللہ کے نبی نے خاص کر دیا تھا, جن میں حضرت ماں فاطمہ کے ساتھ آپ رہا کرتے تھے. چنانچہ حکم آیا کہ سارے حجرے کا دروازہ جو مسجد نبوی کی جانب کھلتے ہیں بند کر دیا جائے, سوائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مولا کائنات کے حجرے کے سارے دروازے کو بند کر دیا جائے. چنانچہ ایک صحابی نے شوقی کے عالم میں سوال کے طور پر دریافت کر لیتے ہیں کہ یا رسول اللہ, آپ نے سب کا دروازہ تو بند کروا دیا لیکن حضرت علی کا دروازہ کیوں کھلا چھوڑ دیا, کھلا چھپا دیا؟ تو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا جواب دیتے ہیں, اے میرے صحابی سنو, قسم واللہ یہ میرے رشتہ دار ہیں, یہ داماد پیغمبر ہیں, اسی لیے میں ان کے حجرے کا دروازہ کھلا ہوا نہیں چھوڑا, بلکہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے حکم آیا ہے کہ اپنا دروازہ اور مولا کائنات کے دروازے کے علاوہ سارے دروازوں کو کھولو. یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے حکم آیا ہے. یہی کیا کم فضیلت ہے اہل بیت کے تعلق سے. اور آگے دیکھیں, خیبر کا واقعہ آپ لوگوں کو پتا ہے. خیبر کا موقع ہے, وہ قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا, لیکن آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کے مجمع میں فرماتے ہیں کہ کل میں علم, کل جھنڈا ایسے شخص کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ ان سے محبت فرماتا ہے. اس اعلان کو سننے کے بعد صحابہ کے دل میں خواہش انگڑائی لینے لگی کہ کاش کہ یہ شرف ہمیں عطا ہو جائے, کاش کہ یہ شرف ہمیں عطا ہو جائے. حضرت عمر فاروق جیسے جلیل القدر صحابی جن کے بارے میں اللہ کے نبی خود فرماتے ہیں لو بعدی نبی فهو عمر, اگر میرے بعد کوئی نبی ہوں گے تو وہ عمر ہے. لیکن حضرت عمر بھی فرماتے ہیں, دل ہی دل میں خواہش کرتے ہیں کاش اس شخص سے مجھے اللہ کے نبی مشرف فرما دے. چنانچہ صبح نماز فجر کے بعد فوراً آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب کے جانب متوجہ ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سنو, سب لوگوں کی جانب دیکھتے ہیں. حضرت عمر فاروق اور دوسرے صحابہ کیا کرتے ہیں, حضرت عمر فاروق خود کہتے ہیں کہ میں یہ چاہ رہا تھا کہ اللہ کے نبی یہ شخص مجھے عطا کر دے. چنانچہ میں اپنے گھٹنوں کے بل سے اوپر اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا تاکہ اللہ کے نبی یہ شخص مجھے عطا کر دے. چنانچہ مجمع میں آپ نے نظر دوڑائی, حضرت مولا علی نظر نہیں آئے. کیوں؟ کیونکہ حضرت مولا علی آشوب چشم سے پریشان تھے, مرض کی حالت میں تھے. چنانچہ آپ اس دن جماعت میں شرکت نہیں کیے. آپ یہ سوچ رہے ہوں گے اتنی بڑی شخصیت ہے اور جماعت میں شرکت نہیں کیے. آپ کو مسئلہ پتا ہونا چاہیے کہ بیماری کی حالت میں, مرض کی حالت میں جماعت ثابت کر سکتے ہیں. اگر آپ جماعت میں شرکت نہیں کرتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. مولا علی بیمار تھے. چنانچہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجمع کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابیوں, حضرت علی کہاں ہیں؟ چنانچہ کسی نے کہا, کسی صحابی رسول نے, یا رسول اللہ حضرت علی بیمار ہیں, آشوب چشم میں مبتلا ہیں. چنانچہ اس کے باوجود آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت علی کو بلاؤ. چنانچہ حضرت علی کو بلاتے ہیں اور حضرت علی کو مخاطب کر کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منہ سے لعاب دہن نکال کر کے, جس طریقے سے سرما اور کاجل پہنایا جاتا ہے ایسے لعاب دہن نکال کر کے آنکھوں میں لگا دیتے ہیں. چنانچہ حضرت علی اس کے بعد خود ہی فرماتے ہیں کہ اس کے بعد دوسرے جتنے بھی امراض تھے مجھے تو لاحق ہوئے, لیکن آشوب چشم کبھی زندگی میں مبتلا نہیں ہوا.
یعنی دوسرے امراض تو ہم کو کبھی بھی زندگی میں لاحق ہوئی دوسری بیماریاں، لیکن کبھی بھی آنکھوں کے مرض میں مبتلا نہیں ہوا۔ حضرت علی کو یہ آنکھوں کی بیماری بچپن سے ہی تھی۔ جب 8 سال کی عمر تھی، آپ دیکھ لیجئے، جب